دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم نے دعا مانگی اور اپنی دعا میں یوں کہا، اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں رہنے والوں کو میوے عطا فرمائیے، ثمرات عطا فرمائیے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، صرف ان کو کہ جو ان میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا ہاں جو ناشکرہ ہے یا کافر ہے، فأمتعہ قلیلا، میں اسے دنیا میں تھوڑا بہت مال و متاع تو دوں گا، ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو عذاب آخرت کے عذاب کی طرف یا جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ لوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار
ہماری طرف سے اس کوشش کو قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں بھی ایک امت آپ کی فرما بردار بنا لیجیے۔ وارنا مناسکنا، ہمیں یہاں حج کے احکام دکھلا دیجیے۔ وتب علینا، ہم پر توجہ فرمائیے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توجہ فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجیے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور ان کو وہ کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو صاف کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا اور مکہ کعبۃ اللہ کے مقام اور مرتبے کا بیان تھا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ نے لوگوں کے لوٹنے کی اور امن کی جگہ بنائی، اور پھر مقام ابراہیم کا تذکرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر جو فرمائی، تو اب یہاں سے اس تعمیر کے موقع پر انہوں نے کیا کیا دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ پہلی جو دعا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ دعا اس زمانے کی ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اور بیوی کو اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ابھی کچھ آبادی نہیں تھی، تو ایسی کھلی جگہ پر جب آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تو ان کی نگاہوں سے دور جا کر کے ایک جگہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، کیا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن کا شہر بنا دیجئے، یہ جو خالی چٹیل میدان ہے اس کو شہر میں تبدیل کر دیجئے۔ اور اس دعا کی قبولیت کا اتنا یقین تھا، آگے فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ جب یہ شہر بن جائے گا تو یہاں جو لوگ رہیں گے اس میں دو طرح کا طبقہ ہوگا، ایک تو وہ ہوگا جو آپ کا فرمانبردار ہوگا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہوگا، دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو آپ کا نافرمان ہوگا۔ اے اللہ چونکہ یہ جگہ مقدس ہے لہٰذا یہاں اپنے فرمانبرداروں ہی پر آپ خصوصی رحمت فرمائیے، ان کو رزق عطا فرمائیے، اور صرف ماننے والوں کو دیجیے، نہ ماننے والوں کو نہ دیجیے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم کی شان کے خلاف نظر آتا ہے کہ ان کا دسترخوان تو وسیع تھا، ماننے والے نہ ماننے والے، مومن کافر، بعض روایتیں اس میں بنڈل بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا دسترخوان سے تو اللہ نے، یہ ساری روایتیں ثابت نہیں، اسرائیلیات ہی ہیں، اسرائیلی روایات مضبوط نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ مستند ہوتا ہے، باقی تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلی روایات جو یہ تورات کے علماء کی طرف سے آ گئی، یہودیوں کی طرف سے، بہت زیادہ ہے۔ تو بہت سے خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ واقعات بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملکہ بلقیس کا جو قصہ تھا اس میں اسرائیلیات بہت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اور اتفاق یہ ہے کہ اسرائیلیات ہم کو بہت یاد ہیں، مستند روایات اور مستند روایات کا ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ جیسے ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک بڑھیا نکلی مکے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن اس پر نظم بن گئی، نعتیں بن گئی، لوگ اس کو گنگناتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رجب کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہہ کر بیان کرنا جائز نہیں۔
اس کو صرف اتنا کہا جائے گا کہ یہ دعا بزرگان دین کے اوراد و وظائف میں شامل تھی۔ جس رجب شروع ہو جاتا تھا تو بزرگان دین یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب کے اندر برکت عطا فرمائیے شعبان اور رجب میں، اور عافیت کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو نبی کی دعاؤں میں شامل نہیں مانا گیا۔ جو دعائیں حصن الحسین کے اندر اور مختلف کتابوں میں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ دعائیں نہیں ملتی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الاربعین، اس میں بھی نہیں ہے، کتاب الاذکار کے اندر بھی نہیں ہے، کتاب الادعیہ کے اندر بھی یہ دعا نہیں ملتی۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں اس کا ثبوت جب حضور تک نہیں ہوگا تو اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا غلط ہوگا۔ ایسے ہی جو واقعات انبیاء سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے ہیں ان کو نبیوں تک منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان وسیع تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت وسیع دل والے تھے، مہمان نواز تھے، لیکن یہاں اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے لمٹ لگا دی، کہا کہ مولا جو آپ کا فرما بردار ہے بس اسی کو عطا فرمائیے۔ یہ کیوں مانگا؟ آپ اگر پچھلا درس اور اس سے پہلے کا درس ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، آزمائشوں کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں بھی امام بنا دے۔ تو اللہ نے اس موقع پر کہا لا ينال عہد الظالمین، جو نافرمان ہوں گا اس تک میری امامت کا اور میرے مقام اور مرتبے کا وعدہ نہیں پہنچے گا، جو فرما بردار ہوگا اس کو بناؤں گا۔ وہ بات حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھی، اس لیے انہوں نے یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ہی میں نے اپنی ساری اولاد کو شامل کر لیا تو اللہ کی طرف سے ایک بات آئی، اب اس دعا کے اندر بھی اگر میں فرما برداروں اور نافرمانوں کو شامل کر دوں تو شاید وہاں سے کوئی اور بات آئی۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ اللہ ماننے والوں کو دے، نہ ماننے والوں کو آپ جانیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بریکٹ میں لکھا ماننے والوں کو تو آپ دیں، نہ ماننے والوں کو آپ جانیں، یعنی وہ آپ کے بندے ہیں، میں تو جو درخواست کر رہا ہوں یہ ماننے والوں کے بارے میں ہے، باقی جو آپ کی مخلوق ہے وہ آپ بہتر۔ اب اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ومن کفر، جو نہ ماننے والے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیاوی زندگی میں تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دوں گا، روزی مل جائے گی، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، مرنے کے بعد ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ ماننے والوں کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دیا۔ اب یہاں اس آیت کے اندر دو چیزیں غور کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکے کو امن والی جگہ بتائی کہ دعا مانگی جو قبول ہو گئی۔ ہم گزشتہ پڑھ کر آئے ہیں مکہ حرم کیسے امن کی جگہ ہے۔ دوسرے الفاظ پر غور کریں، بلدن، بلدن کے اوپر یہی آیت سورہ ابراہیم کے اندر بھی بیان کی گئی، وہاں بھی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، وہاں ہے الفاظ هَذَا الْبَلَدَ اور یہاں ہے هَذَا بَلَدًا۔ عربی گرامر کے حساب سے بلدن کہتے ہیں ایک عام شہر کو، البلد کہتے ہیں مخصوص شہر کو، جہاں الف لام آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مخصوص پرٹیکولر وہ شہر۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا مفتی شفیع صاحب نے لکھا غالب یہی ہے کہ یہ دعا مکہ شہر آباد ہونے سے پہلے کی ہے اور وہ دعا شہر مکہ کے آباد ہو جانے کے بعد کی ہے۔ دونوں آیتوں میں اس وجہ سے الفاظ کا فرق ہے۔ آگے فرمایا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نتیجے کو، پھل کو، جیسے درخت کا جو پھل ہوتا ہے جو درخت پر محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے، ایسی ہی کوئی چیز مشین کے اندر تیار ہو کر باہر نکلے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی اس محنت کا ثمرہ ہے، یہ بھی اس محنت کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ جو استعمال فرمائے وہ بڑے جامع فرمائے کہ الثمرات، یہاں رہنے والوں کو پوری دنیا کے نتائج پہنچا دیجئے، پوری دنیا کے ثمرات پہنچا دیجئے۔ اور الفاظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا یہاں کھیتی باڑی نہ ہو بلکہ کسی اور جگہ ہو، یہاں پہنچیں، یہاں کھیتی باڑی ہوگی
تو پھر مکہ اور کعبہ جو میرا خاندان یہاں آباد ہوگا، میری نسل یہاں چڑھے گی، وہ کھیتی باڑی کے کاموں میں لگ جائے گی۔ حرم شریف کی خدمت اور حرم کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا وہ ان سے کوتاہی ہوگی۔ اس لیے اللہ آپ ان کو ایسے ہی رکھیے، یہاں کھیتی باڑی نہ ہو لیکن پوری دنیا میں جہاں بھی ہو وہاں کا ہر میوہ یہاں پہنچے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ طائف مکے کے قریب پورے سرزمین عرب کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ صحیح ہے، پوری عرب کی سرزمین کا سب سے، بلکہ رابغ بھی اس کے سامنے پھیکا نظر آتا ہے۔ طائف کی جو خوبصورتی ہے، وہاں کا جو انگور ہے، طائف کا جو انگور ہے، اللہ آپ کو مجھے بار بار کھلائے۔ دنیا میں اس قدر لذیذ اور اس سے زیادہ خوشنما انگور ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اور میوے، آپ کہاں تھے؟ کفیل سعودی نہیں گئے؟ اچھا، اللہ پہنچائے بھائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی مکے والوں کو پھل دینے کی۔ اللہ نے مکے سے قریب ترین شہر کو پھلوں کا، باغوں کا، کھیتوں کا ایسا مرکز بنایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک شہر میں جتنے پھل تیار ہوتے ہیں پورے علاقے دنیا کے اندر ایک جگہ اتنے میوے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ان کی دعا کی برکت تھی۔ اور مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے پھل پہنچتے ہیں، کوئی میوہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکہ نہ بھیجا جاتا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس وقت دنیا کی جو مکہ نہ پہنچتی ہو۔ حجاج کی برکت سے، عمرے والوں کی برکت سے دنیا کے کسی ملک میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو وہ ضرور بھی ضرور مکہ پہنچتی ہے، وہاں لوگ اس کو خریدتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی جو اصلی چیز ہے وہ ہے زمزم، مدینے کی جو اصل چیز ہے وہ ہے کھجور۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں کچھ اور تیار ہوتا نہیں۔ جو بھی وہاں خرید کر لاتے ہیں وہ دنیا کی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں، وہاں نسبت لگتی ہے، پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ یہاں رہنے والوں کو کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پوری دنیا کے میوے یہاں پہنچیں گے۔ یہ ہے ورزق اہلہ من الثمرات من آمن باللہ۔ جب من ماننے والوں کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو خاص کر دیا، عام کر دیا، کہا کہ نہ ماننے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آنے تک، بلکہ آپ کا بھی حجۃ الوداع تک مکے میں مسلمان بھی رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی، بلکہ فتح مکہ میں آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں یعنی مکے میں داخل نہ ہو۔ آپ نے اعلان کر دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال کر باہر پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اس دعا کے بعد پھر اللہ کی طرف سے وہ دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم نے، اور پھر اس دعا کی قبولیت کی عملی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اب کوئی کافر مکے میں داخل نہیں ہوگا۔ آج حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کروا لیا گیا کہ اب مکے میں جو فائدہ اٹھائیں گے من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ پوری دنیا کے صرف دو ایسے شہر ہیں جہاں کی ہواؤں میں کسی کافر کی سانس داخل نہیں، اس لیے کہ وہ 100% مسلمانوں کی جگہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کی عربوں کی یوں سمجھ لیجئے یہودیت سے محبت، یا یہ کہ ان کی غلامی اس قدر عام ہو گئی کہ اب یہودی بھی وہاں قدم رکھنے پر کوئی پابندی محسوس نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت کرے گا حرم شریف کی، خاص بات ہے حرم کی۔ حرم پر حملہ کرنے کی نیت سے آج تک کسی بادشاہ کی جرت نہیں ہوئی۔ مخالف، حرم کے مخالف کوئی، یعنی مکے اور مدینے کے مخالفین کی آج تک کوئی کوشش کامیاب نہیں۔ اول تو ہمت ہی نہیں ہوئی، اور اگر کسی نے ہمت کر بھی لی ابرہہ جیسے نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ذریعے سے اس کو بتا دیا کہ فجعلہم کعصف مأکول، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہوئی کھیتی بنا کر کے زمین میں ختم کر دیا۔
ایک ہی شخص نے تاریخ میں حملے کا ارادہ کیا، ابرہہ نے، اس کا بھی کام تمام۔ بعد میں قرامتیوں کے ذریعے سے حجاج بن یوسف کے زمانے میں مکے پر جو حملے ہوئے، یہ تو اپنے مسلمان تھے، اپنے گھر والوں نے اگر گھر جلا لیا تو اس کو بے امنی نہیں کہتے، بلکہ گھر والوں کی نالائقی کہتے۔ باقی دشمن کو کسی آج تک حرم شریف پر، کعبۃ اللہ پر حملے کی اجازت نہیں، جرأت نہیں ہوئی۔ ایک آیت یہ ہوئی۔ اب دوسری آیت کا جو مضمون ہے، یہ پہلی آیت یعنی اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس سے جوڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں کو تلاش کیا۔ میں نے بتلایا تھا گزشتہ کہ پرانی بنیادیں کس کے زمانے کی تھیں؟ حضرت آدم کے زمانے کی۔ جو طوفان نوح میں مکے کی دیواریں، کعبے کی دیواریں ہٹ گئی تو ان بنیادوں پر مٹی کے بہت بڑے تودے پڑ گئے تھے۔ ان تودوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ہٹایا۔ پرانی جو عمارت تھی حضرت آدم کے زمانے کی، اس پر پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو تعمیر کیا۔ وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں قواعد یعنی بنیادوں کو قواعد کہتے ہیں، من البیت کعبۃ اللہ کی، کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ ایک تعبیر ہے، بنیاد کو اٹھانا مراد نہیں ہے بلکہ بنیاد پر دیوار کو اٹھانا مراد ہے۔ بنیاد تو تھی حضرت آدم کے زمانے کی، اس پر دیوار اٹھا رہے تھے۔ اب اپنی ان پوری کوششوں کے باوجود حضرت ابراہیم کی قربانیاں بھی یاد کر لیجئے، انہوں نے اللہ کے احکام پر کس قدر تیزی کے ساتھ عمل کیا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب پھر اس دعا کو سمجھیے کہ اس موقع پر بھی یہ احساس تھا ان کے دلوں میں کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ کوششیں قبولیت تک نہ پہنچیں بلکہ رد کر دی جائیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگنی شروع کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لیجئے، قبول فرما لیجئے، جو کچھ ہم نے کیا ہے قبول کر لیجئے، کعبے کی بنیادوں کو تلاش کرنے کا جو کام ہم نے کیا قبول کر لیجئے، ہم نے عمارت کی تعمیر کی محنت کی قبول کر لیجئے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ سارا کام کرنے کے باوجود اگر کام کرنے والوں کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ قبولیت تک نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم تو نبی ہیں، حضرت اسماعیل نبی ہیں، ان کا کام تو قبول ہونا ہی ہے، لیکن اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کے صفحات میں جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم جیسوں کو سبق دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں چاہے چھوٹا کام کرو، چاہے بہت بڑی دین کی خدمت کر لو، ایک احساس اپنے دل میں ہونا چاہیے، اس احساس کا نام یہ ہے میرا یہ کام اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا۔ اسی لیے دعاؤں کے اختتام پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب امام صاحب دعا کرتے ہیں یا کوئی اجتماعی دعا کا معاملہ ہو، آخر میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پھر اوپر کی آیت کٹ کر کے وتب علینا انک انت التواب الرحیم پڑھ کر کے پھر دعا مکمل ہوتی۔ یہاں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے اعمال اور نیکیوں کے قبول کرنے کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے اٹھ کر ہم چلے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے قبول فرما لیجیے۔ حضرت ابراہیم کعبہ تعمیر کر رہے تھے، تعمیر سے فارغ ہو کر کے آپ نے قبولیت کی دعا مانگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام کرنے والے کو چاہیے کہ اپنا کام مکمل ہوتے ہی اللہ کے دربار میں اس کام کی قبولیت کی دعا مانگ لے، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تلاوت کی رکھتے ہوئے کہے اللہ قبول فرما لیجیے، کوئی صدقہ کر دیا باہر ہٹ کر کہے مولا قبول فرما لیجیے، کوئی چھوٹی سی نفل پڑھنے کا موقع ملا پڑھ کر جاتے ہوئے کہے مولا قبول فرما لیجیے، تو یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہر وقت توجہ اللہ کی جانب ہو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں، اے اللہ آپ قبول فرمائیے، اس لیے کہ آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ خوب سننے والے کا مطلب یہ ہے بولنے کو تو ہر آدمی سن لیتا ہے، سوچ کو بھی سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، خیال کو سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔
آج ایک فن دنیا میں عام ہو رہا ہے ذہن پڑھنے کا، کہ ہم آپ کا ذہن پڑھ لیں گے۔ اس پر باضابطہ شوز آتے ہیں، باضابطہ اس پر کتابیں تحریر کی گئی کہ آگے والے کا ذہن پڑھ لیا جائے۔ آپ کے موبائل کا پاسورڈ میں بتا دوں، وہ ایک فن ہے، وہ ایک ہنر ہے، مہارت ہے، محنت سے آدمی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خیالات کا پڑھنا نہیں بلکہ اس خیال کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ کیا خیال پیدا ہوگا۔ اللہ کی قدرت ایسی عظیم ہے۔ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بارشیں کب ہوں گی، اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ لوگ کل کو کیا کھائیں گے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرنے والا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو سائنس کی ترقی کے زمانے میں اسلام پر اعتراض کرنے والے مستشرقین کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے۔ آج تو موسم کا حال جاننے والے بھی بتلا دیتے ہیں کہ اگلے 4 دن تک ہمارے علاقے میں بارش ہوگی، اعلان ہو جاتا ہے، چھٹیاں دے دی جاتی ہیں کہ موسم بڑا سخت ہونے والا ہے، سردی بڑھنے والی ہے۔ تو پیش قیاسی جس کو کہتے ہیں، موسم کی جانکاری دینے والے، یہ بھی تو کیا پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ بارشیں ہوں گی؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، تو پھر یہ بھی تو جان رہے ہیں۔ یہ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض، آج کل الٹرا ساؤنڈ سسٹم پیدا ہو گیا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو قانونی جرم ہے، لیکن دیگر ممالک کے اندر اس کو قانونی طور پر اجازت دی گئی۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی نام طے کر لیتے ہیں تاکہ دواخانے میں اس نام کو رجسٹر کیا جائے، پھر اسی نام سے اس کے کاغذات باہر آئیں۔ تو یہ بھی تو پہلے ہی معلوم ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو اس طرح کے جو اعتراضات اسلام پر ہوئے ہیں، اس کا جواب علماء نے ہر دور میں دیا ہے۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی آلے کے جانتے ہیں، بغیر کسی سبب کے جانتے ہیں، بغیر کسی ذریعے کے جانتے ہیں۔ موسم کا حال جاننے والوں کو بہت دور کی خوردبینیں لے کر کے، دوربینیں لے کر کے، اور پھر مختلف طرح کے مشینوں کی محتاجی کے بعد وہ نتیجہ ملتا ہے، پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بھی کوئی حتمی اور فیصلہ کن بات نہیں ہوتی۔ کبھی اعلان ہوتا ہے 4 دن بارش ہوگی، وہ 8 دن نکل جاتی ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے 8 دن ہوگی تو وہ 4 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مضبوطی پر مضبوط ہوتا ہے، اور لوگ جو بتلاتے ہیں اولاً تو یہ آلوں کی مدد سے بتلاتے ہیں، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوتا، ادھورا ہو جاتا ہے۔ انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، اس کا علم اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے قرآن میں، اس پر غور کرنے سے جواب مل جائے گا۔ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس کا علم کس مہینے میں جا کر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 4 مہینے کے بعد 120 دن کی مدت جب بچہ پیٹ میں گزارتا ہے، پر جب اس میں جان پڑتی ہے تو پھر اس جان کے پڑنے کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال فرمایا ما فی الارحام، ماں اور من، یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ من کا جو لفظ آتا ہے وہ جان والی چیزوں کے لیے آتا ہے، انسان کے لیے آتا ہے، جس کے اندر جان پڑ گئی اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اور ماں صرف میم الف اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے جان چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب وہ نطفہ بے جان تھا اسی وقت ہم کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، اور جب اس میں جان پڑ گئی تو پھر اس میں تو ہم نے نہیں کہا کہ صرف ہم کو معلوم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کی ایک جھلک دی ہے قرآن میں۔ ایسے ہی اللہ نے یہاں لفظ استعمال فرمایا السمیع، خوب سننے والا، خیالات بھی سن لیتے ہیں، ہمارے دل میں آنے والے احساسات بھی سن لیتے ہیں۔ اور تعمیر کعبہ کے وقت میں حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے کیا کیا کہا وہ بھی اللہ نے سن لیا تھا۔ العلیم، خوب جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ سے زیادہ علم، اس کا علم جتنا محیط ہے کسی اور کا علم اتنا محیط نہیں ہے۔ آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ دیکھیے، جس انسان کو
اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا جتنا عشق اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مولا ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ کبھی اطمینان کا اظہار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ، ہم نے آپ کی عبادت کا بھی حق ادا نہیں کیا، آپ کی معرفت کا بھی حق ادا نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کی پہچان بھی پورے طریقے سے حاصل نہیں کی، عبادت تو ہماری معلوم ہے کیسی ہے۔ یہ احساس کس کے دل میں پیدا ہوگا؟ جو زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا عشق ہوگا، یا جس کو اللہ سے خوب تعلق ہوگا۔ دیکھیے، انسان آگے والے کے مقام اور مرتبے کو پہچانے گا، اس کے تبدیلی اس کے رویے میں آ جائے گی۔ آگے والے کے مقام اور مرتبے کو اگر نہیں پہچانا تو اس کے رویے کی تبدیلی الگ ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، روزمرہ کی ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک پولیس والا ہو بغیر لباس کے آ جائے کوئی نہیں ڈرتا، اور اگر وہی بندہ لباس پہن کر آ جائے تو لوگ سیدھے اس حساب کتاب میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کی وجہ ہے پہچان، اس تبدیلی کی وجہ ہے معرفت۔ اسی کو کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں عرفان حق، کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کی زندگی کی تبدیلی ضروری ہے، بغیر تبدیلی کے وہ زندگی نہیں گزارتا۔ وہ ہر لمحہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، وہ تنہائی میں بھی رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا جو مقام تھا وہ تھا مقام خلت، عشق کی انتہا۔ آپ کا عشق اللہ سے خلیل کے درجے پر تھے۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے تو انبیاء ہوتے ہیں، لیکن وہی نبی یہ دعا مانگتا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، یعنی مجھے اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، مسلمین فرما برداری کرنے والے، اپنا فرما بردار بنائے رکھیے مولا۔ نبی کبھی اللہ کی فرما برداری سے دور نہیں ہوتا، اسی لیے دعا کا ترجمہ کیا جاتا ہے بنائے رکھیے۔ آپ نے جو مقام اور مرتبہ نبوت کا ہم کو دیا ہے یہ برقرار رکھیے۔ آج ہمارے اندر جو آپ کی معرفت ہے اس کو برقرار رکھیے۔ ہوتا ہے انسان پر ایک وقت آتا ہے کہ اس پر عبادتوں کا خمار چڑھ جاتا ہے، نہ اس کی تہجد فوت ہوتی ہے، نہ اشراق چھوٹتی ہے، نہ اس کے اوابین چھوٹتے ہیں، نہ چاٹ چھوٹتی ہے، نہ سنن قبلیہ نہ بعدیہ، نہ کوئی ذکر نہ تلاوت۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ولی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے فرائض کا بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، نمازیں چھوٹتی ہیں، دل میں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ کیفیتیں انسان کی بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، آنسو نہیں نکلتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں قبض اور بسط کی کیفیت۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیتیں ڈالتا ہے۔ حضرت عبدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اشرف الجواب میں غالباً کہ ان کے کسی مرید نے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت پہلے یہ کیفیت تھی کہ بہت دعا میں رونا آتا تھا، ذکر میں بیٹھتا تھا تو تجلی محسوس ہوتی تھی، اللہ اللہ کی ضربیں لگتی تھی تو دل میں ایک نور محسوس ہوتا تھا، آج وہ کیفیت جا رہی ہے، کیا کیا جائے، ذکر چھوڑ دوں؟ حضرت نے کہا کہ یہ کیفیت تو اور جمانے والی ہے، یہ کیفیت ہٹنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ بندے کو وہ مزہ حاصل کرنے میں دوبارہ محنت کرنا پڑے، آدمی جماؤ کے ساتھ کام کرے۔ اور جو بندہ ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو جما لے تو پھر اس بندے کو مقام بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے قبض اور بسط کی کیفیت انسان پر آتی رہتی۔ حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ یہ کیفیت بھی ہمارے اوپر نہ آنے پائے، مسلمین لک، ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور صرف ہمیں نہیں، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے بھی مولا ایک امت، ایک جماعت ایسی ہو جو ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی ہے، اور یہ دعا کس کے حق میں ہے؟ یہ دعا ہے بنی اسماعیل کے حق میں۔
چونکہ مکے میں آباد ہونے والے بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے 13 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، تو یہ بڑے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے بھائی۔ مکے میں رہنے والی قوم حضرت اسماعیل کی نسل، قریش حضرت اسماعیل کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی نسل کے۔ تو یہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مانگی جا رہی ہے، ان کی نسل کے بارے میں۔ اس لیے وہ لوگ جو بنی اسحاق سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس دعا کا حصہ نہیں ہیں، اور مسلمۃ لک، ورنہ یہودی اور عیسائی بھی یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے دعا مانگی ہم بھی مسلمان ہیں۔ نہیں، بنی اسماعیل کے لیے دعا مانگی جا رہی، اے اللہ اس میں سے ایک جماعت کو کفر و شرک سے بچائے رکھیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ مشرکین مکہ کے اندر بھی ایسے کچھ افراد باقی تھے کہ جنہوں نے اپنے دور جاہلیت میں بھی شرک اور بت پرستی نہیں کی، جیسے حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے، آقا کے دادا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی آقا کا دامن میں آنے سے پہلے انہوں نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ تو ہر زمانے میں توحید پر قائم افراد پائے جاتے رہے بنی اسماعیل کے اندر۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں شریعت کے احکام اور حج کے طریقے سمجھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توجہ فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ بہت زیادہ توجہ فرمانے والے یعنی توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ آخری الفاظ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ جوڑ کر کے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، امت کو دعا مانگنے کے طریقے بتلائے۔ دعا کے الفاظ ہیں ربی، یہ ربی کہہ کر کے دعا شروع کی۔ اس سے پیغام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی سب کے رب ہیں، اور صفت ربوبیت جو ہے یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کرنے والی صفت ہے۔ انسان دعا مانگتا ہے تو ربنا یا ربی اسی لفظ سے دعا مانگتا ہے، ہمیں بھی مانگنا ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں، اللہم کے لفظ سے بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو دعا شروع ہو رہی ہے وہ ربی کے لفظ سے ہو رہی ہے۔ تو دعاؤں کے اندر ربی اور ربنا دونوں طرح کی دعائیں آدمی کو لینا ہے۔ اب شروع میں جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے، چونکہ اکیلے تھے اس لیے انہوں نے وہاں اپنے لیے ربی کہا، میرے رب۔ ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے رب، ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے رب، ربنا ہم سب کے رب۔ اب جب دوسری مرتبہ دعا مانگی تو اس میں چونکہ حضرت اسماعیل بھی شامل تھے، اس لیے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کے فرمایا ربنا تقبل منا۔ شروع میں اکیلے تھے، تنہائی میں دعا مانگ رہے تھے، تو وہاں کہا اے میرے پروردگار۔ اس لیے اس سے ادب ملتا ہے کہ کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو یا یہ کہ کسی کو اجتماعی دعا کرنے کا موقع ہو تو وہ انفرادی دعا اس میں نہ مانگے، وہ یہ دعا نہ مانگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ یہ کہے ربنا، رب اجعلنی کی جگہ ربنا اجعلنا، اے اللہ بنا دیجئے ہمیں مقیمی الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والا۔ اس کے علاوہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس میں نہ سنگل ہے نہ ڈبل، آرام سے یہ لفظ اس لفظ کو بطور دعا استعمال کریں۔ آداب بتائے گئے، اے میرے پروردگار رحم فرما، نہیں اے ہمارے پروردگار رحم فرما، جب سب کے ساتھ ہوں۔ جب آپ تنہائی میں ہو اے میرے اللہ، یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ سب جب شامل ہوں تو ربنا کے ساتھ دعا ہوگی، اکیلے تنہائی میں ہو تو ربی کے ساتھ دعا ہوگی۔ یہ آداب حضرت ابراہیم کی دعا کے ذریعے سے سکھائے گئے ہیں۔ آگے ایک لفظ اور ہے دعا کا، جس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کی گئی ہے اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنائیں، دعاؤں کا ذوق اور شوق اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں، ہماری دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کو اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے، ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو اللہ اپنے دربار میں قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔